बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रात फिर वही हुआ जो भारत बुज़दिल भारत हमेशा से करता चला आ रहा है। रात की तारीकी में मासूम शहरियों पर मिसाइल हमला किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये मिसाइल गिराए गए और अब तक की इतलात के मुताबिक 26 अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 5 भारतीय तैयारे, जिसमें 3 राफेल भी शामिल है, उनको मार गिराया, जबकि 3 जो ड्रोन है उनको भी जमीन बोस कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई इतनी मौसर थी कि बुज़दिल भारत की तरफ से सफेद झंडे लहरा दिए गए, सुलह का पैगाम दिया गया। लेकिन ये जो एक जहारियत है, इसकी भरपूर मजम्मत न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की जा रही है, बल्कि बैनुल अक़वामी बिरादरी ने भी इस पर भरपूर रद्द अमल दिया है। आज सलामती कौंसिल का और सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ है, अहम फैसले कर लिए गए हैं। चकवाल प्रेस क्लब में भी ये हंगामी तौर पर ये प्रोग्राम लाइव स्टूडियो से किया जा रहा है और इसका मकसद एक तो पाक फौज के साथ इदारे यकजहती है और दूसरा इस बुज़दिलाना फेल की मजम्मत करना है। इस लाइव स्टूडियो में मुल्क के मायानाज नात खान जनाब अब्दुल रज़ाक जामी साहब भी मौजूद है, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। उनके पोते हमाद रज़ा जामी भी लाइव स्टूडियो में मौजूद है और हस्बे मामूल जो हमारा पैनल है, सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम, सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा दानियाल सलीम, सीनियर सहाफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद और नौजवान सहाफ़ी इहसान असलम ने भी हमें ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम के। जी खान साहब। वो जी साहब, आप बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहे हैं। तो वो पहले उमूमन यही तासर था कि शायद ये सारा पड़के छटके ही हैं, मगर वो बुज़दिलाना वो बिल्कुल वाजे पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का वादा मौक़िफ़ था कि भाई पहल हम नहीं करेंगे। तो वो पहल उन्होंने कर दिया। तो वो उसका भी ये था कि अगर पहल की गई तो फिर शुरू वो करेंगे तो ख़त्म हम करेंगे। तो ये जो जवाबी बड़ा भरपूर वो सफ़े मातम बिछी हुई है इंडिया में। अभी मैं सुबह मैंने देखा वीडियो पठानकोट, श्रीनगर और उधर बिल्कुल पाकिस्तान ने वो बुज़दिलाना कार्रवाई नहीं की कि वो शहरी जिस तरह रात को सोए हुए 70 लोगों पर हमला किया। तो ये उन्होंने टारगेट वो जो पाकिस्तान ने वजह किए हुए थे, ये श्रीनगर और बिल्कुल उधर कहते हैं सारा मतलब है पूरा ब्रिगेड और वो सारी चौकियाँ मतलब है दुम दबा के ये मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 करोड़ आवाम की जिस तरह एक जज्बा और जोश है, बिल्कुल उसी तरह ख्वाजा पाकिस्तान ने उसकी भरपूर नुमाइंदगी करते हुए बड़ा भरपूर जवाब दिया। तो 12 नबी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उन पर खिताब करेंगे तो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी कि क्या लाया अमल बड़ा वाज़ेह है कि ये क्योंकि पहले उन्होंने किया तो ये अभी जो है ना ये जवाबी जो है ना ये कार्रवाई जो है ना ये बिल्कुल ये ज़रूरी थी और पूरी कौम के जज्बात की भरपूर तर्जमानी ख्वाजा पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने की है। ठीक है जी, भरपूर तर्जमानी भी हुई है और भरपूर तैयारी के साथ ये रद्दअमल दिया गया है। और तैयारी इस लेवल की थी कि बुज़दिल भारत के जो जहाज़ हैं, जंगी जहाज़ हैं, उनको ज़रूरत नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करें। इस बार मिसाइलों का सहारा लिया गया, लेकिन बर वक्त रिस्पॉन्ड किया गया पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से और अब बुज़दिल भारत अपने ज़ख्म चाट रहा है। जैसा मैंने आपको बताया है कि मुल्क के मारूफ नात खान जनाब अब्दुल रज़ाक जामी भी लाइव स्टूडियो में मौजूद है। हमारे जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, शहीदों के जो रुतबा है वो तो सब जानते हैं, लेकिन उनको भी खराज तहसीन पेश करने के लिए और जख्मी जो है उनकी जल्द सेहत याबी के लिए यहाँ अब्दुल रज़ाक जामी जो है वो दुआ भी कराएंगे और साथ साथ जो आरफाना कलाम है, क्योंकि मुसलमान का ये अकीदा है कि घोड़े ज़रूर तैयार रखो, लेकिन साथ साथ ये जो रूहानी एक हमें मदद हासिल होती है इसकी अपनी ही बात है। तो जनाब जामी साहब क्या कहेंगे मौजूदा? माशाअल्लाह आज का प्रेस क्लब में ये जो प्रोग्राम हुआ है फौरी तौर पर प्रेस क्लब वालों ने इंतज़ाम कर दिया। मैं DC चकवाल के दफ्तर आया था, मुलाकात के बाद बाबर सलीम साहब का मुझे फौरी तौर पर मैसेज आया कि यहाँ पहुँचो। मैं पहुँच गया और यहाँ एक और तकलीफ है पानी की जो कि 4 बजे है कोरंटोनी की उसके लिए आया हुआ था। क्योंकि हंगामी प्रोग्राम है शोधा का जी और हमें ललकारा उन्होंने
اور میں انہیں جواب دے رہا ہوں سر زمین بھر پر چکوال غازیوں کی شہید شہیدوں کی زمین غازیوں کی زمین مجاہدوں کی زمین کہ غازی چکوال والے یہ پیغام دے رہے ہیں پریس کلب سے غازی تے شہید نہ مردے دے کل کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے ساڈے نال تے پاک محمد سانو ہندو مٹا نہیں سکتا ساڈے نال تے کملی والا گیا پہنچ مدینے وچ خبراں ہویا حملہ پاکستان اتے سرکار دو عالم جان گئے بن گئی امت دی جان اتے اونچے جذبے اونچے جذبے ہون جنہاں دے رب انہاں دا حامی وطن لی مٹی داغر ذرہ چھک کے دے وسلام کھڑی فرماتے ہیں مرد زبانو مرد دائی شہادت تو نہیں ڈرتے مرد شہادت زبانو ڈردے نہیں کال زبانو کھڑ کے مرد لڑائیاں کر دے ہر دم یہ جان چلی کے ٹر کے میں نو پتا ہے جب طوفان ہو دل لکھا تیرے نہیں اس نو چل سکتے ایک بڑے سارے تلوار تے بم سارے تسی تے نارا تکبیر بھی نہیں چل سکتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پاکستان دی شان مولا آپ خوب ودائی ساڑھے شیران اور والے نے رل کے یارو عجب تم مچائی کتنے ماں کتنے بھائی جہاز ٹھٹھے اے مولا کرام کمایا ظالمانو راتی چھٹیاں یارو معصومت خوف نہیں آیا مسلم دا مقام یارو پورا پاکستان ڈٹ کے ایسی فوج ساڑی مذہب مال ہوتے اپنا کمال دکھا سی سدا بہار میرے مولا روے پاکستان کدی خزان آیا وے
صدقہ کالی کملی والے دا انشاءاللہ جی ہر مولی مر جائے نعرہ تکبیر پاکستان کا مطلب کیا افواج پاکستان مودی مودینوں میں شکوات پریس کلاب جو بہ کے غازی دی شہیدہ دی فوجیاں دی اچھے جنرالہ دی ہیں حضرت محیط اور چھاپڑے کمانڈر چیف کی طرف پیغام دے رہا مودی سن لے توبہ کر لے پیڑیا ماریا جا سے کیوں تو جانتے ظلم کرے دیں جا سے کیڑے ہن کر ختم تھائی مولا کرم کرے سی ساڑھے فوجی انشاءاللہ میدان تے کھلے نی خوب 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 گج وج مقام کرے سی سدا پاکستان سلامت رہے لا الہ الا اللہ دل کرے کرنا مودی کو لو کوئی نہیں ڈردا ہلل کر کے مقابلہ کرنا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا ماشاءاللہ جی زبردست اور عبدالرزاق جامی صاحب نے اسپے بابور اسپے توقع سما باندھ دیا ہے اور یہ جو اس وقت لائیو اسٹوڈیو کا ماحول ہے یہاں آج محب وطن پاکستانی جمع ہے یہاں پر آج صرف جو ایک صحافی کا رول ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اندر جو پاکستانیت ہر شخص کے اندر موجود ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اس موقع پر اگر باہر نہیں آنی تو کب آئے گی اسی وجہ سے یہاں فلک شگاف نعرے بھی لگ رہے ہیں یا اپنے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جس طرح خوبصورت انداز سے عبدالرزاق جامی صاحب نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ شہیدوں و غازیوں کی دھرتی سے یہ جو پیغام ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ شہادت مقصود و مطلوب مومن ہم تو ہمیشہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ ایک اچھے راستے میں ہماری جان جو ہے وہ کام آ جائے اور پاک فوج الحمدللہ اس وقت جس طرح دشمن کے دانت کھٹے کر رہی ہے وہ اس سے حوالے سے جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس کی آپ رپورٹوں کو دیکھ لیں تو صورتحال واضح ہو جائے گی لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہیں خواجہ صاحب 1971 کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارے جو شہر ہے نشانہ بنے ہیں کیا کہیں گے ہم نے تو 65 کی بھی جنگ دیکھی مگر پہلے بات کر لی جائے جو جامی صاحب نے ابھی ہماری روحوں کو جو گرمایا ہے ابھی یہ جو عرفانہ کلام میں ایک فلبدی جو ہے نا اس کا جنگ کا سما جو انہوں نے پیش کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو افواج پاکستان کی بھی مطلب روحوں کو گرمانا ہے جب آپ کا یہ پروگرام چلے گا اور یہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں جب دیکھیں گے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ گوشت خور ہم ہے پاکستانی وہ ہے سبزی خور جنگل میں گوشت خور سبزی خور گھاس کھانے والے کو کھا جاتا ہے تو یہ ہماری جو فوج پاکستان ہے یہ گوشت خور ہے اور وہ گھاس کھانے والے ہیں ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں اور وہ دعویٰ ہو گیا موتر پینے والے اب وہ موتر پینے والے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا مطلب مقابلہ ہی نہیں ہے جو جذبہ پاکستان افواج کے جو جوانوں کے جو دلوں میں ہے وہ ہندوستان کے فوج میں ہے ہی نہیں ہے تو ابھی ایک اور جو روانی ابھی جو انہوں نے بات کی تو 65 کی جنگ میں ان کو ہندوؤں کو ایک ہری وردی والے نظر آتے تھے خاکی وردی تھی نا پاکستانی فوج کی ایک ہر فوجی کے ساتھ ایک ہری وردی والا نظر آتا تھا خوف کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ
ایک فوج کے ساتھ ایک فرشتہ بھی جو ہے نا لڑتا ہے. تو یہ غزوہ ہند کے لیے پاکستان بنا ہے, یہ کوئی ایسے نہیں بنا ہوا. یہ غزوہ ہند ہونا ہے اور ہندو نے ادھر سے بلیا میٹ ہو جانا ہے. یہ سارے پاکستانی کالی پگڑیوں والے آئیں گے, یہ ہماری روحانی اس میں موجود ہے کہ کالی پگڑیوں والے آئیں گے اور غزوہ ہند ہوگا, اور یہ لڑائی اب اس طرف یہ جا رہی ہے. جی اس نے آغاز کر دیا, اور یہ جب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ ہندوستان کا نام و نشان بھی رہے گا. انشاءاللہ جی یہی صورتحال ہے, یہی جذبہ پاکستان کا بچہ اسی جذبے سے سرشار ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہیں. راجہ صاحب, ایک طرف بزدل بھارت نے جنگ مسلط کی ہے, اور دوسری طرف جو ہمارے لوگ ہیں معمولات زندگی جوں کا توں ہے, کوئی خوف و ہراس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. آج بھی ہم بلکہ میر ایئر بیس کے قریب بھی ایک افتتاحی تقریب تھی, وہاں بھی شریک ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک جذبہ اور یہ جو ایک سکون آپ کو نظر آ رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ذوالفقار بھی صاحب. اس کا ایک ہی اس کے پیچھے جو ہے وہ فیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مسلمان ہیں, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری جو اولاد قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے, اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. تو جب آپ کی سوچ اور آپ کا ایمان اتنا طاقتور ہے کہ کوئی ہمیں اس وقت تک نہیں مار سکتا جب تک ہماری اللہ تعالیٰ نے بہت دیکھنے دی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں کوئی خوف و ہراس نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا جو ہے وہ خاص کر جو مودی ہے, مودی اس وقت میر صاحب جب ہمارے یہاں آپ نے دیکھا اگر کتا ایک ہلکا ہو جاتا ہے, ہلکا کتا ہر بندے کو پھر وہ مطلب کاٹنے کو دوڑتا ہے. یہ مودی ہلکا ہو چکا ہے, اور یہ انہوں نے باقاعدہ پلانے کے تحت, ان کا مقصد کوئی پاکستان کے کوئی خدا نخواستہ کوئی ایٹمی اثاثے یا کوئی دیگر تنصیبات نہیں ہے. ان کا جو مقصد ہے ان کی پلاننگ ہے. انہوں نے ایک پری پلان ایک اپنا حملہ کروایا, اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر 24 گھنٹے کے اندر پروگرام بھی بنا دیا. پاکستان کا پانی روکنا اور پاکستان کو بنجر کرنا, یہ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو بھی جو اٹیک ہوا ہے, ایک تو انہوں نے مساجد پہ اٹیک کیا. اب مساجد جو ہے وہ وہاں پہ تو نماز ہوتی ہے, وہ 5 ٹائم ہوتی ہے, وہاں تو پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا. مساجد کے علاوہ انہوں نے ہمارے جو پلانٹ ہیں جس میں آپ کا نیلم تو یہ ایک ان کی سوچ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انہوں نے آئی ہے رات کو, انہوں نے 5-10 جو میزائل مارے ہیں, اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے محفوظ رہ سکیں گے. ان کو جو پاکستان ایئر فورس نے جواب اب تک دیا ہے ان کے ہوش ابھی تک ٹھکانے نہیں ہے. اور میں یہ آپ کو اب کہنا چاہتا ہوں کہ ہر اللہ تعالیٰ کے کام میں بہتری ہوتی ہے. انڈیا کے اس اٹیک کی وجہ سے ہماری قوم جو بگڑی ہوئی تھی, ہم لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے تھے, سیاست میں بٹے ہوئے تھے, ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے, آج وہ ٹولیاں سب پسے پوچھ چلی گئی. آج کوئی پی ٹی آئی کا, کوئی پیپل پارٹی کا, کوئی نون لیگ کا کوئی نہیں ہے. آج قوم متحد ہو چکی ہے, اور اس جذبے کے ساتھ کہ وہ فوج کے شانہ بشانہ انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. قوم تو ہمیشہ وہ متحد اس معاملے پر رہی ہے. جو سیاسی اختلافات ہیں وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں, جب ملک کی سالمیت کا معاملہ ہو, جب کوئی بیرونی حملہ آور ہو, تو ہمیشہ ایک ہو جانا چاہیے. اور اس وقت پورے ملک سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد, یہی نعرے لگ رہے ہیں. اور آج کے اس لائیو اسٹوڈیو میں بھی ہم نے یہی پیغام پاک فوج کے لیے اور ان بہادر نوجوانوں کے لیے ہم یہاں سے پیغام دے رہے ہیں جو کہ سرحدوں پر پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں, اور ان کے جذبے کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. ان کے یہ جو بہادرانہ عمل ہے, پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, لائیو اسٹوڈیو میں حماد رضا جامی بھی موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نوجوان صحافی احسان اسلم موجود ہیں, اور کالم نگار جاوید ملک بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اور اس پروگرام کو لائیو میں پہنچانے میں راجہ ذیشان علی کیمرے کے پیچھے ہیں, علی افغانی موجود ہیں کیمرے کے, اور اسد غریب. اور یہ بالکل لائیو گیا, اور الحمدللہ پیچھے بھی جب ہم نے اگر آپ کو یاد ہو ادھر جب یہ ماحول بنا تھا تو یہ ادھر ہم نے پریس کلب میں کرنل شہید اور سارا میں کہتا ہوں وہ ماحول بنا, پوری قوم جاگ اٹھی ہے. یہ آج بھی الحمدللہ پریس کلب سے بڑا بھرپور پیغام کیا. دوبارہ جامی کا آواز میں آنے تھے, یہ بالکل ہمارا پورا یقین ہے کہ یہ پریس کلب کی جو ہے نا انشاءاللہ جو روشنی ہے یہ سارا برقرار اور بات رہے گی. اجازت دیجیے, پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چکوال پریس کلب میں لائیو اسٹوڈیو میں یہ ابھی ہم نے خواجہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا بھرپور پروگرام گلوکار بھی خواجہ بابر سنگھ, خواجہ نریال سنگھ, راجہ افتخار احمد, مہاد رضا جامی, عبدالرزاق جامی کے ساتھ آئے ہیں, شیخ حسان اسلم اور کالم نگار جاوید ملک, راجہ ذیشان علی, علی افغانی, اسد غریب. تو یہ ایک بالکل ایسے
हंगामी नोटिस पे। वैसे तो मामूल के मुताबिक हमारा 3 बजे इधर सारा कट होता है, तो आज जामी साहब भी इधर चकवाल के दौरे पर हैं, तो ये मैडम जी से मुलाकात के बाद अभी फिर ये इफ्तिताह करना है ये खुरम टोनी ने, तो उसमें भी अब्दुल जामी शरीक होंगे। तो ये बीच में थोड़ा सा जो ही हमें टाइम मिला है तो हमने उसका फ़ायदा उठाते हुए जामी साहब ने भी कमाल मेहरबानी से ये हमारी दावत कबूल किया। तो ये आप अफवाज पाकिस्तान के साथ ये अदारे जातीयती प्रोग्राम भी अभी बड़ा भरपूर हुआ है। तो ये एक दफ़ा फिर हम एक यकीन के साथ के इंशाल्लाह ये 24 करोड़ अवाम मुल्क के बिल्कुल सीधा फैलाई हुई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जामी साहब और ये केक पर हाथ रखें, स्क्रीन जो है पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा